الحمد لله الواحد الغفار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی بات، پیاری بات، نرمی والی بات کہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرمی کے ساتھ، وَقُلْ، اور یوں دعا مانگو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب، اے پروردگار، تو ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے رحمت اور مہربانی سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ مفہوم ہے ان آیات مقدسہ کا جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے تلاوت کی۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مقدسہ میں اپنا حق یہ بیان فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کے متصل یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو. تو اپنا حق بیان کیا اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا. ایک مقام قرآن کریم سے اور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنا حق عبادت کے لحاظ سے بیان فرمایا. میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ساتھ والدین کا حق بیان کیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو. اور یہاں فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اس کی حکمتیں علماء نے لکھی. پہلی بات، انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ نہ چاہے تو کوئی وجود دنیا میں پیدا نہ ہو سکے. تو انسان کی تخلیق، اس کا اصل سبب وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات اقدس. اس لیے اللہ رب العزت جل شانہ کا حق سب مخلوق کے حقوق پر مقدم. اور جو اس کا مجازی سبب ہے یا ظاہری سبب ہے انسان کے وجود کا، وہ ماں اور باپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حقیقی سبب کا بھی حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی، اور جو مجازی سبب ہے انسان کے دنیا میں آنے کا، ان کے حق کا بھی خیال کرنے کی تلقین فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ منعم حقیقی معنوں میں نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے اسے رب العالمین کہا گیا، سب کا پالنے والا، سب کا مالک، سب کو ابتدا سے عروج تک پہنچانے والا. اور والدین بھی انسان کے لیے مربی ہوتے ہیں، پرورش کرنے والے ہوتے ہیں، اسے نعمتیں دینے والے ہوتے ہیں، اسے چھوٹی عمر سے لے کر اور بڑی عمر تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انشکر لی ولوالدیک، پہلے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا. یہ ارشاد پاک آقا دو جہاں سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ضرور ذہن نشین رکھیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. گویا ہم اس کو ملائیں اس آیت مقدسہ سے، تو جو شخص والدین کا ادب نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ادب نہیں کرتا. جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اہل نہیں. اور جو والدین کو جو عزت، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا پاس نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ رسول کے بھی حقوق کا پاس نہیں کرتا. احادیث کریمہ بعد میں عرض کروں گا، پہلے اس آیت مقدسہ کے جو مشکل حصے ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھ دوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر تیرے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تو نے ان کے سامنے اف نہیں کہنا. یعنی جھڑکنا یہ سخت درجہ ہے، ان پر غصے کا اظہار کرنا یہ اس سے بھی بہت سخت بات، ان پر ہاتھ اٹھانا یہ اس سے بھی زیادہ مذموم اور سخت ترین بات ہے. سب سے ہلکی سی بات یہ ہے کہ آدمی ہوں کہہ دے، اف کہہ دے کہ یہ کیا کیا اف، یعنی اس میں صرف ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہے، غصہ نہیں ہے. آپ غصہ نہ بھی کریں، آپ جھڑکے نہ بھی، تب بھی آپ نے صرف اپنی ناپسندیدگی ظاہر کر دی، اف یہ کیا کیا. یہ کہنا بھی رب کو گوارا نہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک بڑھاپے میں ہو یا دونوں ہو اور تمہیں اللہ نے زندگی دی ہو
اور پھر تمہیں ان کے سامنے اف نہیں کرنی ہے. جو وہ کہیں، جو وہ کریں، جیسے وہ چاہیں، بس وہ صحیح ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے. سب سے زیادہ جس چیز سے سابقہ پیش آتا ہے، جب والدین جوانی میں ہو اور بچے اولاد چھوٹے بچپن میں ہو، چھوٹی ہو، تو اس وقت تو معاملات اور ہوتے ہیں، اس لیے کہ والدین کے پاس طاقت ہوتی ہے اور جو گھر کی معاشی پاور ہوتی ہے وہ بھی والد کے پاس ہوتی ہے، اور ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں والدین کے. تو اس وقت تو ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی والدین کو آنکھیں دکھائے، کوئی ان سے سخت لہجے میں بات کرے، کوئی آواز اونچی کرے، ممکن نہیں. ہاں، جب والدین ریٹائرڈ ہو جائے، جب وہ کمانے سے عاجز آ جائے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب وہ ظاہر ہے کہ اب وہ صرف آپ کے وسائل میں حصے دار ہیں، لیکن اب وہ آپ کے وسائل میں کوئی اضافہ کرنے کے لائق نہیں ہے. اب یہ امتحان شروع ہوتا. اب ہم میں جوانی ہے اور والدین کا بڑھاپا ہے. اب ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس معاشی طاقت ہے، اور والدین ہمارے دست نظر ہیں. اب آزمائش شروع ہوتی ہے. اب ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اگر وہ رویہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن عظیم نے منع فرمایا اور اسے مذموم جانا اور اسے برا قرار دیا کہ ہم آنکھیں دکھائیں، ہم برا مانیں ان کی باتوں کا، اور ہم ان کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آئیں اور ہم اپنی آواز اونچی کر لیں، تو یہ پھر مسلمان کی شان نہیں ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے 3 چیزوں کی یہاں پر تلقین فرما دی. پہلی چیز یہ ہے کہ اف نہیں کہنا، یعنی کوئی بات تمہیں پسند نہیں ہے، تمہارے والدین کو پسند ہے، وہ بڑھاپے میں ہے اور تمہارے مزاج کے خلاف ہے، تو بس خاموش ہو جاؤ. اب اپنی ناپسندیدگی مت جتاؤ، اپنی ناپسندیدگی مت ظاہر کرو، اف نہیں کہنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور پھر کوئی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں بیماری کی وجہ سے ایسی اور بہت ساری چیزیں نفسیاتی طور پر بھی پیدا ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے مزاج میں بزرگوں کے چڑچڑاپن پیدا ہو جائے. اب وہاں آدمی کی آزمائش شروع ہوتی. تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کہنی ہے تو نرمی والی بات کہنی ہے. اب اس سے مراد دونوں ہیں. الفاظ کا چناؤ بھی وہ ہو جو نرمی پر دلالت کرتا ہو، اور لہجہ بھی وہ ہو جو نرمی کی طرف مائل ہو. یہ نہیں کہ لہجہ سخت ہے الفاظ بہت اچھے ہیں، یا الفاظ سخت ہے اور لہجہ بہت اچھا ہے. نہیں، دونوں چیزوں کو منع کر دیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پھر مزید اس کو ایک عروج عطا کیا کہ اولاد کامل ہوتی کون سی. ابھی اسلام کا نظام ہے، یہ یہودیت میں نہیں ہے، یہ عیسائیت میں نہیں ہے، یہ ہندو مت میں نہیں ہے، یہ بدھ مت میں نہیں ہے، یہ کمیونزم میں نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اسلام کے سوا کسی مذہب میں یہ تعلیمات نہیں ہے. پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کا بازو بچھا دو نرمی کے ساتھ ان کے لیے. مقصد یہ کہ اب اپنی آواز، اپنی صلاحیتیں، اپنے جذبات، اپنے احساسات، ان کو عاجزی کے درجے پر لے جاؤ. بالکل جیسے آدمی کسی کے سامنے بچ جاتا، اس کی ناراضگی کا اسے اندیشہ لاحق ہوتا ہے. میں نے کوئی بات کہہ دی، یہ ناراض ہو جائے، یہ آدمی کو گوارا نہ ہو. بس یہ وہ چیز ہے کہ جو بنیادی طور پر بندے کو سمجھ میں آنے والی ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اس کے علاوہ یہی نہیں کہ صرف تم نے ان کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھانا ہے، نرمی کو اختیار کر لینا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، تو ان دونوں پر ایسے مہربانی فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر مہربانی کی تھی اور مجھے پالا تھا. میں کچھ نہیں تھا اور میرے والدین نے مجھے پال پوس کر اور آج اس درجے پہ پہنچا دیا. اب یہ اللہ رب العزت سے ہم ان کے لیے رحمت کا سوال کر رہے ہیں. والدین زندہ ہوں تب بھی یہ دعا ہے، اور والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی یہ دعا. یہ آیات مقدسہ کا مختصر آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ خلاصہ عرض کیا. اب احادیث کریمہ جس سے مضمون اور نکھر کر واضح ہو جائے. یہ مشہور بات ہے اور ہم سب جانتے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے. اور یہ میرے اور آپ کے آقا کریم
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں جہاد پر جاؤں، اللہ کی راہ میں لڑوں، کیونکہ قرآن کے احکامات ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اب وہ احکامات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرف ترغیب انہیں ابھار رہی ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، اللہ کی راہ میں جا کر لڑوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے جی ہاں میری والدہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کو اپنے لیے لازم قرار دے لو، یہی تمہارا جہاد ہے، اور جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک حدیث پاک کے الفاظ میں. حاضرین گرامی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں امام بخاری نے روایت کیا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری والدہ کا، تیری ماں کا. وہ پھر پوچھنے لگے اچھا اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا. پھر وہ تیسری بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تیری والدہ کا، تیری ماں کا. پھر وہ چوتھی بار سوال کرتے ہیں، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تیرے والد کا. اس سے علماء فرماتے ہیں گویا اگر 4 حصے کیے جائیں حقوق کے والدین میں، حقوق والدین کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے والدہ کا حق ہے اور 1 حصہ والد کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ اور والد دونوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی بارہا تلقین فرمائی. ایک صاحب نے جب سوال کیا رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو آپ نے فرمایا تیرے والدین تیرے لیے یا جنت ہیں یا جہنم. اب یہ بات بظاہر مشکل تھی کہ والدین ہمارے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں اور جہنم بھی کیسے؟ تو اس کی وضاحت شارحین نے یوں کی اگر والدین کی خدمت کرو گے، والدین کو راضی رکھو گے، والدین سے حسن سلوک کرو گے، ان سے بھلائی کرو گے تو یہی حسن سلوک اور بھلائی تمہیں جنت میں لے جائے گی. اور اگر ان کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا نہیں ہوا، ان کے ساتھ تم نے برتاؤ اچھا نہیں رکھا، ان کو تم نے ناراض رکھا، دکھ دیے، تو ایسی صورت میں پھر یہی والدین کی ناراضگی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے. آدمی کے اعمال بہت اچھے ہوں، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن پاک پڑھنے والا بھی ہے، بہت نیک ہے، لیکن اگر وہ والدین کو ستاتا ہے ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. ایک شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ اس کے انتقال کا وقت قریب ہے، نزع کی کیفیت طاری ہے لیکن کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ یعنی وہ نمازی آدمی ہے باقی معاملات میں؟ تو صحابہ نے عرض کی جی ہاں نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہنے لگا میں کوشش کرتا ہوں مگر میں کلمہ یاد ہے، مجھے یاد ہے، سمجھ ہے، مگر میں پڑھ نہیں سکتا. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا گیا اس کی والدہ زندہ ہے. کہا کیا یہ ان کا نافرمان؟ فرمایا ہاں یہ اپنی والدہ کا نافرمان. اب اس کی والدہ کو بلایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے اور اس کو یہ تکلیف جان کنی کی کم ہو جائے. اس نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کا سلوک کیا اس لیے میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں اس امتی پر بھی رحمت فرما دیں کہ جو جھاکنی کے عالم میں ہیں، اور اس والدہ کے لیے بھی کچھ تسلی کا سامان ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو پھر لکڑیاں لے کر آؤ. وہ خاتون کہنے لگی، ان کی والدہ کہنے لگی کہ لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا آگ جلائیں گے، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اس نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا، ان کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی. اس قدر یہ شخص بدتمیز اور گستاخ تھا
اس لیے اس کو سزا دینی چاہیے. اب لکڑیاں جلا کر اور اس میں اس کو زندہ جلا دیا جائے گا تاکہ اس کو سزا ملے کہ اس نے تمہیں کیوں تکلیف پہنچائی تھی. ماں تو ماں تھی. اب وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. میں اس کو معاف کرتی ہوں لیکن یہ کہ اس کو آگ میں نہ جلایا جائے میرے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس شخص سے کہا کہ اب کلمہ پڑھ, اور اس نے بآسانی کلمہ پڑھا اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی. والدہ کی تکلیف اور مصیبت, نافرمانی اور اذیت دینا کس قدر برا ہے, اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث پاک سے ہم بآسانی لگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. حسن سلوک کے اجزاء کیا ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی بات مانی جائے, ان کی ناراضگی سے بچا جائے اور ان کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے, ان کی مالی ضروریات بغیر ان کے کہے پوری کی جائے. یہ حسن سلوک کا حصہ ہے. جن رشتہ داروں سے ان کا تعلق زیادہ ہے ان کے ساتھ تعلق زیادہ رکھا جائے تاکہ ان کے لیے یہ چیز بھی سکون کا باعث بنے کہ آپ ان کی رضامندی کو ترجیح دیتے ہیں. ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ میرے والد نے میرا مال لے لیا زبردستی. اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے, تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو یہ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا کہ تو کہے کہ نہیں یہ میرا مال ہے, یہ میرے والد کا نہیں ہے, میرے والد کا اس مال پر حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, تو بھی اپنے والد کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے والد کا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں یہ الفاظ اور یہ مفہوم ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حق تمہارے مال پر بھی ہے, تمہاری اولاد کے مال پر بھی ہے. یعنی اس میں تفریق نہیں ہے. جو ضرورت والدین کی ہو وہ ضرورت اولاد کو پوری کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کے جو ہے وہ بہانے اور عذر سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ عمر جو والدین کی بڑھاپے والی ہے یہ اولاد کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. جن لوگوں نے بڑی خدمت کی اپنے والدین کی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کی تربیت فرمائی اور ان کے ذہن کی بھی اصلاح فرمائی. جیسے ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر طواف کر رہا ہے کعبہ شریف کا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو فلاں علاقے سے میں چلا ہوں اور میں نے کندھوں پر سوار کرایا اس لیے کہ یہ اب معذور ہیں, بوڑھی ہیں, چل نہیں سکتی ہیں, اور میں نے یہ کعبہ شریف کا طواف کیا ہے اور پورا حج کا جو موسم ہے, حج کا جو موقع ہے سارا میں نے اس حال میں گزارا ہے, تو میں نے اپنی والدہ کا خدمت کرنے کا حق تو ادا کر دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے شخص ایسا نہیں ہے. جو تیری والدہ نے تیری مصیبت کو اپنے اوپر لے لیا اور اس کے باوجود یہ مسکرا کر تجھے دیکھتی نہیں جبکہ تو چھوٹا تھا اور بستر گیلا کر دیتا تھا اور تیری خاطر خشک جگہ پر وہ تجھے لٹاتی اور خود گیلی جگہ ہو جاتی, تو جو تکلیف چھوٹی سی انہوں نے سہی تھی نا وہ اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا. جو تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا, طواف کرایا تو میں نے گویا حق ادا کر دیا, ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے اس سے بھی زیادہ اپنی خدمات کا ذکر کیا اور وہ عرض کرنے لگا یا امیر المؤمنین میری والدہ بوڑھی ہیں, ضعیف ہیں اور وہ چلنے سے معذور ہیں, میں ان کو روزانہ جب انہیں قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے میں انہیں جو ہے وہ گود میں اٹھا کر لے کر جاتا ہوں اور وہاں بٹھاتا ہوں اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں. میری والدہ قضائے حاجت کرتی ہیں, رفع حاجت سے فارغ ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں انہیں گود میں اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو لے کر بستر پر آتا ہوں. اسی طرح میں جہاں جاؤں میں ان کو ساتھ گود میں اٹھا کر لے کر جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں. اس نے پوری ساری جو ہے تفصیل اپنی خدمات کی بتائی اور پھر وہ کہنے لگا اے امیر المؤمنین آپ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا.
اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرمانے لگے یہ شخص بالکل بھی نہیں جو تجھے پیٹ میں اٹھا کر چلنے میں انہوں نے مشقت اٹھائی ہوگی نا، یہ اس میں سے ایک لمحے کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس لیے کہ تیری خدمت میں جو تو انہیں اٹھا کر پھر رہا ہے، انہیں اٹھا کر رفع حاجت کے لیے لے کر جا رہا ہے اور لے کر وہاں سے واپس آ رہا ہے، یہ اور ہے اور جو انہوں نے تیری خاطر کیا تھا اور تجھے گود میں اٹھایا تھا اور تیرے جو ہے وہ پیشاب پخانے کو دھویا تھا اور تجھے پاک صاف رکھا تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی تو ہر لمحے سوچ یہ ہوتی تھی جب تجھے گود میں اٹھاتی تھی، جب تیرے جسم سے غلاظت کو دھوتی تھی، مسکرا مسکرا کر دل سے دعائیں مانگتی تھی، اللہ کرے اس کی عمر اور زیادہ ہو، اللہ کرے یہ بچہ صحت کے ساتھ لمبی عمر پائے اور ہمیں اس کی اور خوشیاں دیکھنا نصیب ہو. جبکہ جب تو انہیں اٹھا کر لے کر جاتا ہے اور لے کر آتا ہے اور تو انہیں اٹھائے پھرتا ہے تو تیرے دل میں کیا یہ خواہش نہیں ہوتی اللہ کرے کہ جلد یہ رب کے پاس چلی جائیں تاکہ ان کی آزمائش بھی دور ہو جائے، میری آزمائش بھی ہلکی ہو جائے. وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس نے نگاہوں کو جھکا لیا. حاضرین گرامی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، وہ سوچ اور ہے اور یہ سوچ اور. تو والدہ کا تجھے اٹھانا اور تیری خاطر پریشانی برداشت کرنا، اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو ہمیں خصوصیت کے ساتھ والدین کے ساتھ بڑھاپے میں حسن سلوک کا حکم دیا اور یہ ذکر کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے بچپن کا حوالہ یاد دلایا، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ کہ بندہ یہ سوچے کہ جب میں بچپن میں تھا، جب میں چھوٹا تھا، میں نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تب میری والدہ نے، میرے والد نے میری خاطر کیا 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 اور مجھے اس وقت میں انہوں نے طاقت دی، اس وقت میں میری نشو و نما کی، میری پرورش کی اور مجھے بڑا کیا اور میرے جسم سے نجاست اور غلاظت کو دھویا. اور اب اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آ جائے کہ کسی کے والدین بڑھاپے میں ایسے حال کو پہنچ جائیں کہ وہ معذور ہو جائیں کہ وہ خود جو ہے وہ ٹوائلٹ جا سکیں، تو ایسی صورت میں پھر بندہ یہ خیال رکھے کہ اس کے جسم سے نکلنے والی نجاست پر تو کبھی ماں نے جو ہے نا وہ ناک نہیں چڑھائی ہوگی، کبھی برا سا منہ نہیں بنایا ہوگا اور کبھی ایسے کوئی جو ہے وہ دل میں خیالات بھی پیدا نہیں ہونے دیے ہوں گے. آج اگر خدا نخواستہ کسی پر یہ وقت آ جائے اور اس کے بعد اولاد جو ہے وہ دل میں مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور پریشانی اور صدمے کا شکار ہو جائے کہ بھئی کس مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہمارے ذہنوں کی اصلاح فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے نہ صرف یہ کہ ان کے سامنے اف نہیں کہنا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، سخت لفظ استعمال نہیں کرنے ہیں، بلکہ قرآن ہمیں یہ تاکید کر رہا ہے اپنی اوقات کو مت بھولنا. تم بچپن میں تھے اور تم کچھ بھی نہیں تھے، تب تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ وہ بھلائیاں کی ہیں جو آج بدلے میں تم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ ضرور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اصلاح کے لیے بات ارشاد فرمائی. ایک اور موقع پر سرکار فرماتے ہیں کہ تم آج اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے، کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. آج تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بڑھاپے میں ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاؤ، کل کو تمہاری اولاد سے بھی تمہیں سکون ہی ملے گا. لیکن آج اگر ہم نے وہ راستہ خود اختیار نہیں کیا اپنے والدین کی خدمت کر کے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی صورت میں یہ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور دنیا میں ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، آخرت میں تو ملتی ہے، مگر محدثین فرماتے ہیں دنیا میں ہی اسے سزا مل جاتی ہے جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. کیا وہ حدیث پاک آپ نے نہیں سنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی؟ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس کی عزت خاک میں مل جائے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہیں چلا گیا. یعنی اتنی بڑی سعادت ہے کہ والدین کی خدمت کا موقع اگر مل جائے تو یہ تو یقینی طور پر جنت میں پہنچانے کا ذریعہ. ان کی رضامندی کس قدر بندے کو عزیز ہونی چاہیے. ایک
صاحب آتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ میری شادی میری کزن سے ہوئی اور مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے. اب میری والدہ جو ہے نا وہ جو ہے ناراض ہے اس بات پر اور وہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو طلاق دے دوں. تو اب بتائیں میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. اس کے جواب میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ اس کو طلاق دے دے, میں تجھے یہ بھی نہیں کہتا کہ تو والدہ کو ناراض کر, لیکن یہ بات میں تجھے ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے والدہ, اب تیری مرضی ہے اس دروازے کو پکڑ لے یا اس دروازے کو چھوڑ دے. یعنی سبق دے دیا کہ یا تو والدہ اور بیوی میں صلح کرا دو ورنہ پھر جو والدہ کہتی ہیں وہی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر کے بیٹے, انہوں نے شادی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو رشتہ تھا وہ پسند نہیں آیا اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیوی کو طلاق دے دو. اب ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی تھی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے, ایک حلال کاموں میں ایک برا کام ہے اور اس کی مذمت حدیث شریف میں موجود ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری بات عرض کر دی کہ میں نے شادی کی ہے اور میرا اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ تعلق ہے اور میرے والد حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے جو تمہارے والد کہتے ہیں نا ویسا ہی کرو, جو تمہارے والد کہتے ہیں ویسا کرو. یعنی اگر والدین حق پر ہوں اور معاملہ اور بیوی کے ساتھ تعلقات میں ایسی نہج پر آ جائے تو والدین اگر کہہ دیں طلاق دے دو تو واجب ہے کہ طلاق دی جائے, تو واجب ہے کہ طلاق دی جائے. اور اگر معاملہ اس کے علاوہ ہو تو پوری کوشش کی جائے کہ اس میں والدین کو راضی کر لیا جائے, لیکن والدین کی ناراضگی کے ساتھ کوئی نکاح, کوئی تعلق, کوئی بیوی اور کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. والدین کی ہر بات ماننی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف کچھ کہیں. وہ کہیں نماز نہ پڑھو, اب یہ بات نہیں مانی جائے گی, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی. وہاں والدین بھی مستثنا, والدین بھی نہیں ہیں اس میں شامل. اللہ کی نافرمانی ہے تو کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی, اس میں والدین بھی داخل ہیں. حاضرین گرامی, اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو حقوق ہم پر والدین کے رکھے ہیں اس میں بعض حقوق وہ ہیں جو دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں, بعض وہ ہیں جو اخروی زندگی سے متعلق. یعنی والدین کا انتقال ہو گیا, اب وہ عالم آخرت میں چلے گئے, اب ہم نے ان کے لیے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں. ان کا ذکر میں کرنے سے پہلے ایک ایمان افروز حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سوچیے اس کی عظمت کتنی ہے. آج آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو 5 لاکھ سے کم کا حج نہیں ہے, پھر اس کے لیے جو صعوبت, مشقت, پاسپورٹ بنواؤ, ویزا لگواؤ, یہ کرو وہ کرو, وہاں پر ایک پریشانی, مرضی کا ہوٹل نہیں ہے, مرضی کی رہائش نہیں ہے اور مرضی کی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. جو گئے ہیں انہیں معلوم ہے حج آسان نہیں ہے, پیسہ بہت ہو تب بھی بہرحال آدمی کی اپنی مشقت ہے اس میں شامل. اتنی بڑی عبادت آدمی نے کی, 5-6 لاکھ لگا دیے, اور کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ یہ گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ حج کر کے آتے ہیں, حاجی صاحب نام میں لگ جاتا ہے, مگر ان حاجی صاحب کی کرتوت بھی نہیں بدلتے کہ معلوم ہو جائے کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی. تو آپ سوچئے کہ حج جیسی عبادت اور وہ بھی مقبول ہو جائے, کسی کے پاس سند نہیں ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سستا سودا ہمیں عطا فرما دیا. گھر بیٹھے کوئی شخص نہیں جا سکتا حج کرنے کے لیے تو فرمایا اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لو, اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اب صحابہ علیہم الرضوان کا ذہن دیکھیے, ہماری رہنمائی کے لیے
وہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو اتنا آپ نے اجر و ثواب بتا دیا، اگر کوئی شخص روزانہ 100 بار دیکھے اپنے والدین کو، مقصد یہ تھا ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھا 100 مقبول حج کا ثواب ملا، تو اگر کوئی شخص 100 بار دیکھ لے گا تو پھر کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگر کوئی 100 بار دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر بار اتنا ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ بے شک اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت پاک ہے۔ بہت پاک ہونے سے مراد یہ اللہ تعالیٰ عاجز آنے سے پاک ہے۔ وہ اگر کروڑوں حج کا ثواب بھی تمہیں عطا فرما دے تو کوئی اس کو اس سے عاجز نہیں کر سکتا، وہ مجبور نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس لیے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت پاک ہے۔ تو اس پر صحابہ علیہ رضوان کہہ لیں گے بس پھر تو ہم خوب ثواب حاصل کریں گے، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے اور اس پر ثواب پاتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کو دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جس نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما یہ ایسے ہے کہ گویا یہ گناہوں سے نجات پا گیا اور جنت میں چلا گیا۔ ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا، اتنی بڑی فضیلت اس کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ حقوق بیان فرماتے ہیں جس کا تعلق والدین کے انتقال کے بعد شروع ہوتا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اب والدین دنیا سے چلے گئے، اب ان کے کون سے حقوق ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب تم ان کی اولاد ہو، ان کے جانشین ہو، تم ان کی طرف سے وہ وعدہ پورا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان کے ملنے والے ہیں یعنی جو ماں کی سہیلیاں ہیں اور جو باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ ادب اور تعظیم کا برتاؤ کرو، اور جو ماں اور باپ کی نسبت سے رشتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ 4 طریقے ہیں جن کے جو مرنے والے کے حقوق جن کے ذریعے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایمان افروز حدیث پاک ہے، رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں اگر انتقال کر گئے یا ایک کا انتقال ہو گیا ان کی قبر کی زیارت کرے، ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو ایسے شخص کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور وہ نامہ اعمال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھا جاتا کہ اس نے والدین کے حق ادا کر دیے، یہ وہ شخص۔ اب بتائیے من زارا قبر ابویہ او کما قال، جس نے صرف زیارت کی، مٹی کی ڈھیر، مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا قبر، دیکھنے میں مٹی کی ڈھیر ہی ہے، اور اس نے صرف زیارت کی، اس نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی یا نہیں کی اس کا ذکر حدیث پاک میں نہیں، اس نے وہاں پر جا کر سورہ یاسین پڑھی یا نہیں پڑھی اس کا ذکر حدیث پاک میں نہیں، اس نے وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگی یا نہیں مانگی اس کا ذکر نہیں ہے۔ من زارا قبر ابویہ، جس نے صرف دیکھ لیا قبر کو اس پر یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جو والدین کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی مانگے، جو والدین کی قبر پر جا کر 3 دفعہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب بھی کرے تو نور علی نور ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا کہ جو اپنے والدین کے لیے اس قدر زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں جمعے سے مراد محض جمعے کا دن نہیں ہے بلکہ ہفتے کا کوئی مخصوص دن، ہفتے کا کوئی معین دن، چاہے وہ جمعرات کا دن ہو چاہے وہ اتوار کا دن ہو، لیکن وہ کوشش کرے کہ ہر ہفتے میں ایک مخصوص دن پر ضرور جا کر اپنے والدین کی قبر کو دیکھ لے۔ ظاہر جب قبر کو دیکھے گا اسے اپنی آخرت یاد آئے گی، اپنی قبر یاد آئے گی، اور جب وہ جائے گا تو پھر محض ویسی چکر لگا کے تو نہیں آئے گا، وہاں جا کر کچھ نہ کچھ تلاوت بھی کرے گا اور ایصال ثواب بھی کرے گا اور یقیناً اس کا اسے اجر ملے گا۔
حاضرین محترم، دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے پس منظر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے. آخرت اچھی کرنے کے لیے ہماری زندگی مختصر ہے، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 100، کسی کی 150، بھائی یہ زندگی ہے، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے. لیکن کتنی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آج ایسے کاموں میں مبتلا ہو گئے، ایسے کاموں کو انہوں نے اختیار کر لیا کہ یہ تو چلے گئے دنیا سے 60-70 سال کی 80 سال کی زندگی گزار کر، لیکن قیامت تک ان کو نیکیاں ملتی ہی جا رہی ہیں، اجر و ثواب ملتا ہی جا رہا. کیسے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال نامے میں اب کچھ لکھا نہیں جاتا. 3 چیزوں کا ثواب ہے جو مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے. 3 چیزوں کا ثواب ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، ایسی نیکی جس کا ثواب جاری ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے نفع پا رہے ہیں اور وہ نیکی کرنے والے کو قبر میں ثواب مل رہا ہے، حالانکہ وہ مر چکا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، مگر صدقہ جاریہ کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا. اس نے مسجد بنوا دی، اب مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ثواب اس مرنے والے کو مل رہا ہے جس نے مسجد بنوا دی. ایسی کسی نے مدرسہ قائم کر دیا، طلباء حفظ کرنے لگ گئے، اور یہ جب تک حافظ بن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ثواب اس کو بھی مل رہا ہے اور ان کو بھی مل رہا. یہ ایک طریقہ صدقہ جاریہ. او علم ينتفع به، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، یا ایسا علم جس سے لوگ نفع پائیں، یعنی کسی نے قرآن پڑھا دیا، کسی نے نماز کا طریقہ سکھا دیا، کسی نے روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بتا دیے. او علم ينتفع به، نفع بخش علم آخرت کا علم ہے، آخرت کے لحاظ سے دین کا علم ہے. تو جس نے دین کا علم سکھا دیا، گویا یہ شخص بھی جب تک اس کے علم کو سن کر لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کو اپنا اپنا ثواب ہوگا، اور سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا کہ اس نے علم دین سکھایا تھا. او ولد صالح یدعو لہ، تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، یا تیسری بات ولد صالح، نیک اولاد، صالح اولاد. یعنی تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ اس کی اولاد نیک ہو گئی، اس کی اولاد نمازی ہو گئی، اس کی اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب جتنی نیکیاں یہ اولاد کرے گی اس اولاد کو اپنی نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا اور سارا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا جن کی اچھی تربیت کی وجہ سے یہ اولاد نیک بن گئی. او ولد صالح. اب یہاں پر جو آخری جملہ حدیث پاک کا ہے وہ بڑا اہم ہے، یدعو لہ. یہ یدعو لہ کا مطلب کیا ہے؟ او ولد صالح، نیک اولاد. ممکن ہے ہم میں آپس میں اختلاف ہو جائے کہ جناب نیک اولاد کون سی ہوتی ہے، کوئی کہے بس جو بہت زیادہ خدمت کرے والدین کی وہ نیک اولاد ہوتی ہے، کوئی کہے نہیں جو بہت زیادہ قرآن پڑھے، حج کرے اور نمازیں پڑھے اور خوب تسبیح کرے وہ نیک اولاد ہوتی ہے. حضرت گرامی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی آسان سی بتائی، یدعو لہ، وہ اولاد نیک ہوتی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتی، جو ان کے لیے دعا کرتی ہے. یدعو لہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اس سے کہا جائے جی فاتحہ پڑھو، کہہ رہے نہیں یہ تو بدعت ہے، فاتحہ تو ہم نہیں پڑھتے. اس سے کہا جائے جناب قرآن خوانی رکھ لیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، وہ کہے نہیں یہ تو بدعت ہے، ہم تو نہیں کرتے قرآن خوانی. تو گویا مر گئے مردود فاتحہ نہ درود والا کام اگر ہو جائے تو ظاہر ہے یہ نیک اولاد نہیں ہے. چاہے لمبی داڑھی ہو، چاہے 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے خوب تہجد گزار ہو اور ساری نیکیاں جمع کر لے، اگر وہ ایصال ثواب والی اولاد نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت والی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد نیک نہیں ہے. ولد صالح، ولد صالح کی علامت حضور نے بیان فرما دی، یدعو لہ، جو اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرتی. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم دین کو سیکھیں، خود بھی نیک بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں. یہی ہماری کمائی ہے. اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کل ہم مر جائیں گے، ہماری اولاد کو بھی اتنی فکر ہوگی ہماری، ہم نے کبھی اپنے والد کی برسی نہیں کی،
ہم نے کبھی اپنی والدہ کے لیے قرآن خوانی نہیں کروائی، ہم نے اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے لیے، دادا نانا اور دوسرے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی قرآن خوانی نہیں کروائی گھر میں، تو پھر ہم نے اپنی اولاد کو یہ تربیت تو نہیں دی۔ جب اولاد کو یہ تربیت نہیں ملی، جب ہم مر جائیں گے اولاد بھی نہیں کرائے گی، اس لیے کہ باپ نے نہیں کروائی تھی، اب اولاد کیوں کروائے؟ اور اگر اعتقادی خرابی ہو گئی تو اولاد نے ویسی شرک کے اور بدعت کے فتوے لگا دینے اور معاملہ ختم ہو جانا ہے۔ حاضرین گرامی، آج ہمیں فکر کرنی ہے۔ الحمدللہ میں قابل صد مبارکباد سمجھتا ہوں میاں اشرف صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے یہ سالانہ محفل کا انعقاد ایک معمول بنایا ہوا۔ ہر سال یہ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے عصر سے مغرب قرآن خوانی ہو گئی، اس کے بعد سرکار کا ذکر پاک ہوا بھی ہے اور مزید بھی ہونا، اور پھر درس قرآن و حدیث بھی بیچ میں شامل ہو گیا تاکہ یہ ساری عبادات کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچایا جائے۔ تو آج انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، کل کو ان کے بعد ان کی اولاد کو بھی تو معلوم ہوگا نا کہ ہم نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے بھی وہ کچھ کرنا ہے جو ہمارے والد اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر ہمارے گھروں میں فنکشن تو ہوں گے، سالگرہ کا ہوگا، کوئی اور کسی عنوان سے ہوگا، ہیپی نیو ایئر کا ہوگا، دنیا جہان کی خرافات اور کنجر خانے ہو جائیں گے، اور اگر صرف اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوگا، نہ سرکار کے ذکر پاک کی محفل ہوگی، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر اولاد کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، اولاد کو ہم کیا سکھا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے ذمہ سوال ہے سوچنے کا کہ آج ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور والدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، فرمایا کہ جو چیز تم اپنی اولاد کو دیتے ہو اس میں سب سے بہترین جو تحفہ کوئی والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے نا، تو وہ اچھی تربیت ہے، اولاد اچھی مسلمان بن جائے۔ آج اچھا بزنس مین تو ہم اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، اچھا جو ہے بڑا آدمی تو اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ انگریزی تو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد اچھی مسلمان بھی ہے یا نہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اہل بھی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم نے اپنی اولاد کی باقی ساری چیزوں کی فکر کر لی، اگر فکر میں کرنے میں کمی محسوس کی اور وہ نظر آ رہی ہے، وہ ہماری دین کے حوالے سے ہے۔ حاضرین گرامی، میں یہی الفاظ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو خود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اور اپنی اولاد کو بھی، جیسے اور معاملات میں بڑی فکر ہوتی ہے کہ ٹیوٹر اچھا ہونا چاہیے، اکیڈمی اچھی ہونی چاہیے، فلاں چیز اچھی ہونی چاہیے، تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اولاد نے دین بھی سیکھا ہے یا نہیں، قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا جانتی ہے یا نہیں۔ قرآن پاک ایک دفعہ بچپن میں پڑھا تھا، کئی لوگ ہیں جن سے بات ہوتی ہے تو اب وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، کہنے لگے اصل میں اٹکتے بہت ہیں، کیونکہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد کبھی پڑھا ہی نہیں، اس کے بعد کبھی ابا نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی یہ بھی، ہاں یہ ضرور ابا نے پوچھا تمہاری پرسنٹیج کتنی آئی ہے، رزلٹ کیسا آیا، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ باقی سب جگہ ابا کی گہری نظر تھی، اور نہیں نظر تھی تو دین پر نظر نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں۔ مالک کریم ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں اپنی دینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔